नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। और हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई, कौन? भाई रोजा अफ्तार हो गया आपको? जी जी, हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब दिमाग बिल्कुल दिमाग बखैर पे है आपका? नहीं, दिमाग तो पहले भी था ना, लेकिन रोजा रख के बहस हम नहीं करते हैं ना भाई, हलक सूखने लगती है। हमको लग रहा था कि आप रोजा आप लोग तो दिमाग चोरी कटेगा छुपे दाएं आपका। बाएं देख के खाना पीना भी खा लेते हो, लेकिन हम नहीं खाते ना रोजा रख के। जी जी, जो आप फरमा रहे थे कुछ पहले। हाँ, तो आप बताइए, आप मतलब कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बात करनी है? हाँ, आपकी ये बात करनी थी कि आपने कहा था मैं आप तरावी के मसले से आपसे बात करूंगा। अच्छा, तरावी पे आपको बात करनी है? आपने भी कहा था जी मैं बात करूंगा, साबित भी करूंगा। हाँ, तो साबित करेंगे ना, तो क्या मतलब साबित करना क्या है? तो पहले ये बात आप खान साहब जान लीजिए कि आप जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। 1 मिनट का वक्त, ठीक है? 1 मिनट का आप वक्त ले लीजिए। मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए, मैं 1 मिनट खामोश रहूंगा। नहीं, आपको मतलब वो बात करनी है या मतलब वो करना है, क्वेश्चन आंसर करना है? क्वेश्चन आंसर करनी है आपकी। तो इसका एक ही उसूल है, आप सवाल करेंगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा, उसके बाद आप पूछेंगे दूसरा, उसमें उंगली फिर नहीं करेंगे। अगर मानना होगा तो मानिएगा, वरना भाई आप ना मानिएगा। अच्छा, तो ठीक है। तो और अगर बहस आप एक करना है तो क्वेश्चन फिर भाई अच्छी बात रहेगी कि आप हाँ, तो अपना मौक़िफ़ भाई आप हमको बता हाँ, दीजिएगा अपना तरावी पे, हम आपको अपना मौक़िफ़। बता देंगे। हाँ ठीक है? ठीक है माशाल्लाह। हाँ ठीक है, 1 मिनट का वसूल रख लेते हैं मौक़िफ़ का। ठीक है, तो ठीक है आप ये बताइए कि तरावी तरावी किसे कहते हैं? ये आप लोगों की इस्तिलाह में क्या चीजें हैं? भाई देखिए, हमारे वहाँ जो रात की नमाज है उसको बोलते हैं क़यामुल लैल। ठीक है, तो जो ये रातों की नमाज होती है क़यामुल लैल, इसका जो मुहद्दिसीन ने जो समझाने के लिए कैफियत का नाम दिया है, उसका नाम दिया है तरावी। इसका माना होता है कि जब इंसान अपना वो रात को इबादत करता है और हर 4-4 रकात के बाद इतनी देर बीच में आराम करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंच जाए, तो उसको उर्फ़े आम में कहते हैं तरावी। तो तरावी कोई अलग से नमाज भाई वो नहीं है, नमाज एक ही है क़यामुल लैल, वो उसकी कैफियत का नाम है। लेकिन हनफियों के वहाँ क्या है, वो कहते हैं नहीं, तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है। तो ये उनको साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी रमजान की रात थी जिसमें ईशा के फौरन बाद अल्लाह के नबी ने 20 रकात पढ़ी तरावी, फिर आप सो गए, फिर सो के उठे, फिर 8 रकात तहज्जुद पढ़ी। तो उनको ये साबित करने का कि ये दोनों जो है इबादतें अलग अलग हैं, तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है। बाकी तमाम मुहद्दिसीन के वहाँ तो भाई एक ही है क़यामुल लैल, उसका उर्फ़े नाम में जो इसका नाम इस्तेमाल है वो होता है तरावी। तरावी का अल्फाज ये अल्लाह के नबी से और सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से ये साबित ही नहीं है। ये तो मुहद्दिसीन ने समझाने के लिए, आसान करने के लिए जो ये इस्तिलाही नाम है इसको दिया था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी जी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आपने जो बयान किया है इतना लंबा चौड़ा, 1 मिनट से ज्यादा ही है, मैंने कुछ नहीं बोला। चलिए ठीक है। तो भाई आप पहली बात, देते। चलिए ठीक है, वो मेरी गलती है। चलिए, आपने बयान किया कि तरावी क़यामुल लैल एक है और इसको उर्फ़े आम में तरावी कहते हैं। अगर कोई अगर आपके पास तरावी का लफ्ज मौजूद है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके पास कोई तरावी की सही हदीस मरफू मौजूद है तो बताइए। अगर मरफू नहीं है तो मौकूफ सही हदीस बताइए हमें। अगर आपकी नज़र में जिसमें तरावी का लफ्ज मौजूद हो, आका अलैहिस्सलाम ने 8 रकात या 11 रकात तरावी मौजूद सही सनद के साथ, या हदीस मौकूफ हो या हदीस मरफू, उसे हमें आप बयान फरमा दीजिए। चलिए बयान फरमाइए अफू खान जी। हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई। भाई देखिए, जो अभी हमने आपको बताया था कि जो ये तरावी है, ये जो रात की नमाज है क़यामुल लैल, उसकी एक कैफियत है, उसका नाम है। तो इसका अल्फाज अल्लाह के नबी के दौर में था ही नहीं, तो भैया हम कहाँ से बता दें कि हदीस में आया हुआ है। हाँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो इमाम है, मुहद्दिसीन है, उन्होंने इस अल्फाज को पहचान के लिए इन्होंने उसके नाम का एक जो चैप्टर होता है बाब, उसको बांधा। जैसे अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस आती है, उसमें अल्फाज आपको कहीं नहीं मिलेगा कि वो तरावी है या तहज्जुद है।
اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ یعنی کہ پورے سال وہ رات کی نماز یعنی کہ قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو امی عائشہ نے بھی نہیں کہا کہ جو وہ نماز تھی وہ تراویح تھی یا تہجد تھی یا آپ کا کون وقت سی ختم ہو تھی. گیا. اب میں بولوں. چلیے پہلی بات تو آپ نے یہ بات کہی ہے خان جی کی اس میں لفظ نہیں ہے تراویح کا. حدیث میں لفظ نہیں ہے. حدیث میں لفظ موجود ہے تراویح کا. حدیث میں تراویح کا لفظ صاف صاف موجود ہے, مگر آپ کو یہ نہ دکھے تو اس میں میری کیا خطا ہے. میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں, اس میں آپ کو لفظ تراویح بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی روایت کرتے ہیں ان شتیر ان اشکل قان اصحاب علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہومون فی شہر رمضان ب20 رکعات. 20 رکعت کا لفظ موجود ہے. اور آگے چلیے ان خصیب قال یومون فی سعود ان غلبت فی رمضان یصلی 5 تراویحات ب20 رکعات. اس کو روایت کے سنن البہقی الکبریٰ میں لفظ صحیح حدیث سند کے ساتھ حسن سند کے ساتھ 5 تراویحات کا لفظ آتا ہے. تو ترویحہ اسے کہتے ہیں جو 4 رکعت بیٹھنے کے بعد کو آرام کو کرنے کو کہتے ہیں. اور اسی اصطلاح سے محدثین نے تراویح کا لفظ لیا ہے جو ہماری فقہ کی کتاب میں اصول کی کتاب میں آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں تراویح حدیث میں نہیں ہے. 5 تراویحات ب20 رکعت لفظ موجود ہے. 4 رکعت کے بیٹھنے کے بعد تراویح کہتے ہیں, ترویحہ کہتے ہیں. ترویحہ اسے کہتے ہیں کہ 4 رکعت بیٹھنے کے بعد آرام کو. اس کی تسمیہ ہوتی ہے ترویحتین. اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو اس کا نام ترویحتین ہوتا, تراویح نہ ہوتا. تو اسی لیے اس کا نام تراویح رکھا گیا. تراویح جمع کا لفظ ہے, اس لیے رکعت ہے تراویح. 5 تراویحات مولا کائنات 5 تراویح کے ساتھ اس کو نماز پڑھایا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے. چلیے ختم ہوا میرا وقت, آپ بولیے. ہاں تو بھائی دیکھیے جو آپ نے کہا ہے وہ پہلے ہی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہے تراویح اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے اور ہر 4 اپنا بھائی وہ پڑھتا ہے رکعت اس کے بعد آرام کرتا ہے, عرف عام میں اس کو کہتے ہیں تراویح. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ کی اپنی حدیث ہیں جو آپ نے خود اس کو فرمایا ہے اس میں یہ الفاظ ہی موجود بھائی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ تم لوگ عشاء کے بعد تراویح پڑھو, نہیں بلکہ راتوں کا قیام کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اگر وہ رمضان میں اگر وہ مطلب ادھر جو کنارے جو تم لوگ ہلو ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اگر وہ ثواب کی نیت سے اگر وہ راتوں کا قیام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہاں پہ بھی جو الفاظ ہے وہ ہے قیام اللیل کا. یہ نہیں کہا ہے کہ وہ راتوں کو مطلب وہ پڑھتا تراویح پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے, یہ اصطلاحی نام ہے. چلیے خیر اس پہ ہماری کوئی مطلب اتنا کوئی وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تراویح اور تہجد دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہیں. چلیے ہو گیا, اس کو واضح کیجیے. ہاں ختم ہو گیا. پہلی بات تو آپ نے یہ فرمایا کہ قیام اللیل تراویح میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ صحابہ کی حدیث آپ کے لیے حجت نہیں ہے. صحابہ نے فرمایا کہ 5 تراویحات ب20 رکعت اسناد صحیح. تراویح کا الفاظ اس میں نہیں ہے بھائی, آپ خود ہی جا کے دیکھ لو. تو ترویحہ ہی سے تراویح بنی ہے. ہاں تو ترویہ سے بنے گا نا, ایسے تو بننے کو تو بھائی جو وہ قیام اللیل اس سے بن جائے گا تراویح. ترویہ ہی سے تراویح بنانے کی بات نہیں ہو رہی, بنانے کو تو پھر ہم بھی کچھ کا کیا بنا دیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہتا کہ تراویح کا الفاظ موجود ہے, وہ تو بنا ہوا الفاظ ہے نا. وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں قیام اللیل سے بنا ہوا ہے تراویح تہجد. چلیے اپنے وقت میں بولیے گا. پہلی بات ہاں تو بھائی دیکھیے بھائی آپ کا نام کیا ویسے؟ نہیں بولیے. ارے نام تو بتائیے, بات کرنے میں آسانی ہوگی نا. نہیں تو میں آپ کو نام نہیں بتاتا اپنا. چلیے بولیے. بھائی مطلب جو آدمی اپنا نام نہ بتائے پہچان جو بچہ مطلب رازمی ہے شیعہ ہے. نہیں شیعہ نام کیوں نہیں بتا رہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل حدیث ہیں آپ تو آپ کے نزدیک ایک ہی الگ الگ ہے. اہل حدیث الگ ہوتا ہے, اہل سنت بریلوی ہے. ہاں تو معاذ اللہ غوث اعظم کو آپ کے کیا اس کے بارے میں پتا نہیں تھا؟ آپ کے غوث اعظم بنیاد الطالبین کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 166 پہ فرماتے ہیں آج کے دور میں اہل سنت کا جو نام ہے وہ ہے اہل حدیث. ان کو نہیں پتا تھا. بریلوی کو اہل سنت کون سے اللہ کے ولی نے آج تک بول دیا؟ تراویح کے اوپر آپ نے 1 منٹ کا وعدہ کیا تھا, ابھی اصول توڑ رہے ہیں. ہاں تو وعدہ کر رہے تو ٹاپک تو میرے بھائی آپ
कम से कम ठीक नहीं, बोलिए। तो आप ही ने टॉपिक ये है कि क्या तरावी तहज्जुद दोनों एक ही है या अलग अलग है, इस पे बात कीजिए। लफ्ज तरावी आपने के ऊपर बहस आइए। कीजिए, हाँ, तरावी के ऊपर आइए। लफ्ज पे बात बिल्कुल नहीं होगी। आपने ये फरमाया, आप चुपिए, 1 मिनट मेरा चालू, हम आपको फिर से दे रहे हैं 1 मिनट का पूरा टाइम, लेकिन इस पे बात कीजिए कि आपके नजदीक तरावी तहज्जुद दोनों एक ही है या अलग अलग है, इस पे बात कीजिए। तरावी जो अल्फाज उस पे ना बात कीजिए। चलिए, तरावी और तहज्जुद अलग अलग 2 नमाजें को नाम है, और अहले हदीस गामड़ किस्म के लोग जो है, ये अहले हदीस लोग अपने आप को कहते हैं तरावी तहज्जुद एक है, और इन गामड़ों को ये नहीं मालूम कि तरावी और तहज्जुद एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि इसी हदीस के बारे में जो आप फरमा रहे हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो रमजान है, वो बगैर रमजान और रमजान के अलावा 11 रकात 11 रकात पढ़ते थे। तो इसके बारे में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशअतुल लम्आत में फरमाते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 11 पे, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269 पे फरमाते हैं, मेरे पास मौजूद है, क्या सही ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 रकात वाली जो नमाज थी वो तहज्जुद थी, और 3 रकात वितर थी, 8 रकात। भाई टाइम हो गया आपका, 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, तो हमारे भाई ने बोला है कि जो तरावी है तहज्जुद है दोनों अलग अलग है, और ये जो अहले हदीस है और घामड़ा बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। तो भाई चलिए ठीक है, हम आप ही की बात को भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी मान लेते हैं और अभी तौबा कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको आप एक ही रात में रमजान की ये साबित कर दीजिए कि अल्लाह के नबी ने ईशा के फौरन बाद आपने 20 रकात तरावी पढ़ी, उसके बाद आप सो गए और उसके बाद उठे और 8 रकात तहज्जुद पढ़ी, तब इंशाअल्लाह हमें मानने में कोई दिक्कत भाई एकदम नहीं आएगी कि तरावी तहज्जुद दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन ने बाब बांधा है, एक ही हदीस के अलग अलग बाब बांधा है, तरावी तहज्जुद और वित्र, और जो भी एक ही हदीस थी अम्मा आयशा वाली, एक ही हदीस को वो तीनों बाब के अंदर वो लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन का भी ये फहम है कि जो तरावी है तहज्जुद है वित्र है, तीनों एक ही नमाज के नाम है। लेकिन अब भाई ने कहा है कि नहीं अलग अलग है, तो अब हमको इसका आगे कोई बात ही नहीं करना है। अब सामने वाला भाई हमको वो एक हदीस पेश कर देगा अल्लाह के नबी की कि अल्लाह के नबी ने रमजान में ईशा के बाद फौरन आपने पढ़ी 20 रकात तरावी, फिर सो गए, सो के उठे, 8 रकात तहज्जुद पढ़ी, बस मैटर खत्म, अभी मैं तौबा कर लूंगा। अब देखते हैं कि ये वाकई में अल्लाह के नबी से साबित करते हैं या दाएं बाएं भागते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप खामोश रहिएगा। आपने बड़ी लंबी चौड़ी और जो बड़े लफाजी की तरह बातें करना आपको खान साहब शुरू, कोई काबिल एतमाद नहीं है, तो घामड़ किस्म के लोग करते हैं। अगर आपको इल्मी होता, अगर इल्म वाले होते, तो आप ये जो इस्तिलाह बना रहे हैं कि नबी सोए फिर उठे नमाज पढ़ा, कि कहाँ से इस्तिलाह लेके आए हो तुम? पहले तुम हदीस और मुहद्दिसीन से ज्यादा पढ़े लिखे हो, जो इस्तिलाह लेके आ रहे हो कि नबी सोए फिर उठे, उसके बाद आपने तहज्जुद पढ़ा, आप जो है फलाना फलाना, ये बात घामड़ किस्म के लोग करते हैं। हमने आपको हदीस पढ़ के सुनाई थी, आपने उसके ऊपर बयान नहीं किया। मैंने अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब का हवाला आपको हमने दिया था। अगर आप इतना फहम होते तो पूछते, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा होगा, सही लिखा होगा। मैं आपका तो शरह मिशकात में लिखा था, अशरफुल उलमात में फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद तरावी के बारे में तहज्जुद फरमाया है। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हदीस नहीं है, हदीस मौजूद है, मैं आपको बयान फरमा देता हूँ। अन साहिब ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कानु यहुमुन अला अहदिन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी शहर रमजान 20 रकात। इसको सुनने अल बहकी अल कुबरा में नकल फरमाया कि साहिब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में हम रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। खुद यहाँ पे सही सनद के साथ मरवी है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आका ने सलात, तो ये जो है सहाबा का तरीका नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। टाइम अप हो गया। तो सामने वाले भाई ने हमारे बोला, एक इन्होंने हदीस पेश की है जो पक्की मेरे भाई ज़ईफ है, और इन्होंने झूठ बोल दिया कि ये जो हदीस है सही हदीस है। इन्होंने जिस रावी का नाम भाई इन्होंने अभी लिया है ना, वो रावी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस दुनिया के जाने के बाद वो 2 साल बाद पैदा हो रहा है, और वो ये कह रहा है, बयान कर रहा है कि हमने उमर को देखा कि आपने अपने दौर में लोगों को 20 रकात तरावी पे जमा किया, और जब उसके बारे में पता चलता है रावी के बारे में, तो पता चलता है उमर के जमाने में वो था ही नहीं, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जाने के 2 साल बाद पैदा हुआ। खैर चलिए, अब ये सब तो मेरे भाई जाहिल होते हैं, इनको क्या सनद और क्या मतन, इनको तो बस कोई भी ज़ईफ हदीस को बस इतना बोल दो हाँ सही है, बस ये लोग एकदम आग बंद करके मान जाते हैं।
خیر چلیے، سند پہ بحث ایسے جاہلوں سے کرنا بیکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے حنفی عالم ہیں انہوں نے یہ بتایا وہ ارے آپ کے حنفی عالم آپ کے لیے حجت ہوں گے نا، ہمارے لیے اللہ کے نبی ہے نمونہ۔ آپ کہہ رہے ہو دونوں الگ الگ نماز ہے، آپ اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت کرو کہ ہاں دونوں الگ ہیں، ورنہ ہم نہیں ماننے والے۔ آپ اپنے سارے پیر بابا کو بریلی سے لے، چلیے ہو گیا بھیا، اب تو اور بول لیں گے کیا 10-12 الفاظ۔ آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے فقہ حنفی ثابت کیا، اپنے علماء ثابت کیا، یہ ہمارے شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہمارے نہیں، ان کو اہل حدیث بھی مانتا ہے، ان کو ماشاءاللہ جو ہے وہابی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، اور اہل سنت والجماعت سنی بھی مانتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ عبد الحق محدث دہلوی ہے کون؟ آپ کو یہی نہیں معلوم پہلے اچھی طرح سے؟ ان کی میں بات کو نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنے گھر کی ملا علی قاری کی بات کا حوالہ نہیں نقل کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کے مولوی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی 500 سال پہلے کے بزرگ۔ اور رہی بات میں آپ نے کہا کہ ایک راوی ضعیف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال پیدا ہوا تھا، وہ راوی کا نام تو بتائیں۔ صاحب ابن یزید ہے کہ حضرت رومان ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں پیدا ہوئے تھے؟ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے امام حجر اسقلانی کہ صاحب رسول، یہ کیا نام ہے، صاحب رسول ہے۔ آپ کو یہی نہیں معلوم ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے حدیث پیش کیا، اس کے اوپر جرا کر رہے ہیں، وہ بھی پاگل والی جرا کر رہے ہیں۔ ارے ابو خان جاہل صاحب، ذرا صاحب ابن یزید کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھو، یہ صحابی ہے کہ تابعی ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم؟ حدیث کو کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے، کون سا راوی اس میں ضعیف ہے؟ ذرا سے ہمیں بھی بتا دیں ذرا سے۔ سنن البیہقی الکبریٰ کی میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے، کوئی معمولی حدیث نہیں پیش کی۔ ہاں بھیا ٹائم اپ۔ ہاں تو یہ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ حدیث پیش کی، وہ معمولی حدیث نہیں، یہ وہ۔ ارے معمولی ہو چاہے نہ ہو، اگر سند اس کی میرے بھائی ٹوٹی پھاٹی ہے تو وہ چاہے آپ کے لیے چاہے وہ جتنی بہتر ہو، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا عمل، آپ پیش کر رہے ہو وہ ہمارے اتنے بڑے وہ تھے محدث تھے، انہوں نے بتایا، جس کو بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، ٹھیک ہے۔ ارے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں تقلید کرنا حرام ہے، تو اس کو تو کوئی نہیں مانتا بریلوی۔ خیر اگلی بات پہ آتے ہیں۔ جو حنفیوں کے علامہ ہیں، عالم ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد جو ہیں امام محمد، وہ اپنی موطا محمد میں کہتے ہیں کہ جو تراویح ہے وہ 11 رکعت ہی ثابت ہے اور 20 رکعت پڑھنا یہ جائز ہے۔ وہ یہ خود کہہ رہے ہیں موطا محمد میں۔ ان کے جو علامہ عینی ہو گئے، اور ان کے فتاوی قاضی خان میں اترا ہوا ہے کہ جو قیام اللیل ہے وہ 8 رکعت ہی سنت ہے اور زائد پڑھنا بھی یہ جائز ہے۔ یہ ان کے جو حنفی علامہ ہے ان کا فتویٰ ہے۔ لیکن میں پھر سے اپنی بات کرتا ہوں، نہ حنفی مولوی، نہ میرے بھائی ہمارا مولوی، نہ آپ کا مولوی، سب کے مولوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ثابت کیجئے ایک رات میں 20 رکعت تراویح اور اسی رات میں 8 رکعت تہجد، تو ہم مانیں گے، ورنہ دائیں بائیں کی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ دنیا بھر کی بات کو پیش کر دو گے، ضعیف حدیث کو پیش کر دو گے، لیکن اللہ کے نبی کا جو عمل ہے ایک رات میں دونوں نمازوں کا، وہ ثابت آپ کر ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ آپ کو موت بھی آ جائے گی۔ 1 منٹ آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہو گیا بھیا، تو کتنی بھیا 1 منٹ زیادہ بول رہے تو کتاب 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ آپ نے پہلی تو بات یہ کر دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کون سی کتاب میں فرمایا ہے؟ آپ کہتے ہیں موطا امام محمد نے فرمایا، تو صفحہ نمبر آپ نے بتایا نہیں، اس میں لکھا کیا ہے، اس میں باب کیا مانا ہے؟ باب آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں باب بنا ہے صلاۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم باللیل، یہاں پہ تراویح کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو تراویح آپ بتا رہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، قیام اللیل تہجد پڑھتے تھے تو آپ اسے بتا رہے کہ تراویح پڑھتے تھے۔ آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم؟ حضرت اس میں فرما رہے باب نے صلاۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم باللیل، صلاۃ اللیل کے بارے میں فرما رہے کہ 8 رکعت، تہجد کے بارے میں فرما، جس کی وجہ ہم نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب سے کر دی ہے کہ انہوں نے خود فرمایا تہجد کی، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ بخاری میں، وہ رمضان و غیر رمضان میں موجود ہے کہ آتا تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی ہے۔ کوئی غیر رمضان کی ایسی حدیث لے کے آئے جس میں 11 رکعت تراویح کے بارے میں ہو، وہ تو تہجد کے بارے میں فرما رہے ہیں، آپ کو فہم ہی نہیں ہے۔ بھائی ٹائم آپ تو بھائی نے ہمارے بولا کہ آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ تو تہجد کی ہے، چلو ٹھیک ہے میرے بھیا، دیکھیے ہمارے نزدیک تو تراویح تہجد ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ جو یہ جو امی عائشہ والی حدیث
وہ جو ہے بھائی وہ تہجد کی، چلیے مان لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی کے اوپر کب اور کہاں نازل کیا؟ آپ ہم کو بتائیے نا. اگر تراویح الگ سے کوئی نماز ہے، الگ کوئی عبادت ہے، اس کا تہجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم وہ کب اور کہاں کیسے نازل کیا، اس کے بارے میں کوئی حنفی میرے بھائی زندگی میں نہیں بتا پائے گا. اب آتے ہیں ان کے جو حنفی علامہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ نہیں بتایا، صفحہ نمبر نہیں بتایا، عربی نہیں پڑھنا آتا، یہ نہیں آتا. دیکھو عربی کی بات جیسے کوئی بریلوی کرتا ہے نا، میرے کو فوراً میرے بھائی یہ منتا شبہ اما ابا یاد آ جاتا ہے. تو عربی کی بات کوئی ہم سے بریلوی تو نہ کرے، زیادہ بہتر ہے. علامہ عینی حنفی فرماتے ہیں کہ اگر تو سوال کرے کہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں پڑھائی تھی اس میں تعداد کا ذکر اگر نہیں ہے، تو میں جواب میں کہوں گا کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ٹھیک ہے، ان سے وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے علاوہ 8 رکعت پڑھائی. عمدۃ القاری اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 597. اور جو ان کے علامہ جیلی حنفی ہیں وہ فرماتے ہیں نظم الرضاء کی جلد 1 صفحہ نمبر 293 پہ کہ جو یہ حدیث ہے اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم یہ جان لو کہ جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ تراویح 8 رکعت سنت ہے اور وطر کے ساتھ 11 رکعت. ہو گیا بھیا، ہو گیا. کتنی دیر؟ ارے یار اتنا میں بولتا تو چپ کروا دیتے، 1 منٹ سے زیادہ ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں، چلو معاف کرتا ہوں. آپ سنو اپنے حنفی عالموں کے قول سنو، پریشان لفاظی باتیں کرتے ہو تم، لفاظی باتیں. تمہیں ہم کو ہنسی آ رہی اتنی دیر سے کہ تم کون سی باتیں ارے کر رہے ہو؟ ہنسی کیا آ رہی ہے تمہارے پاس؟ کوئی صحیح حدیث نہیں. ارے اللہ کے بندے میں تم سے سیدھے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کا تمہارے پاس عمل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کی بات ہٹاؤ. ارے چپو تو ہم چپ ہوئے جا رہے ہیں. ہم تمہیں میرے بھائی آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں گے. پہلے تم پکا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو. موجود ہے تو بس ٹھیک ہے، اب ساری باتیں ختم. آپ عمل پیش کیجیے، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. شکریہ. ہاں، پہلی بات تو یہ افو خان صاحب نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کری ہے. تو میں ان کو 2 بات بتانا چاہتا ہوں. اصول حدیث تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا کہ صحابہ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہی دیکھنے سے ہی کرتے ہیں. ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتے تھے اس میں رکوع میں تو اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے کب اپنے ہاتھوں کو ران پہ رکھا؟ 1 منٹ میری بات تو مکمل ہونے دو. یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے اپنے وہاں میرے پہ گھر میں بیٹھ کے، تو آپ بیچ میں بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولو گے بھائی. عمل ثابت کرو. اللہ کے نبی کی کون سی رات تھی جس میں اسی رات میں عشاء کے فوراً بعد 8 رکعت تراویح پڑھی اور اسی رات میں 8 رکعت تہجد پڑھی؟ اس رات کے بارے میں بیان فرمائیے. بیچ میں بولتے ہو بار بار. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مگر بیچ میں سمجھائیے نا. عمل پیش کیجیے. آڈیو بھی الحمدللہ آپ کی عوام کے پاس جائے گی. عوام فیصلہ کر لے گی کہ آپ میرے بھائی ٹاپک سے دائیں بائیں بھاگ رہے تھے یا واقعی آپ کے پاس اللہ کے نبی کا عمل ہے ہی نہیں. بے شک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. تو پیش کر دیجئے. کیوں آپ کو موت آئی جا رہی ہے عمل پیش کرنے میں؟ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تراویح نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود تراویح پڑھی ہے اور اس کو روایت کرنے والے بڑے مشہور و معروف چیز مصنف ابن ابی شیبہ میں اس حدیث. ارے یہ دیکھا پھر میرے بھائی آپ نے دیکھو یار یہ دھاندلی مت کرو. میں کوئی موٹا پوچھنے والا بچہ نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موٹا پوچھنے والا بچہ نہیں ہوں. دھاندلی میرے ساتھ بھیا آپ نہ کیجیے. میرا یہ ماننا ہے تراویح تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے. میں یہ تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نبی نے پڑھا نہیں. میرا سوال ایک منٹ میرے پیارے بھائی تھوڑا غور سے میرے بھائی سن لیجیے، پھر آپ آرام سے بولنا. 2 منٹ بول لینا. میرا سوال یہ ہے، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی نے کیا وہ پڑھی تراویح. یہ میرا سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کیا تراویح اور تہجد دونوں پڑھی؟ میرا سوال یہ ہے، اس کا جواب دیجیے. اچھا، اب آپ پھنس گئے ہیں، دب پہ پیر آپ کے پڑ گئے. اب آپ پڑھاؤ گے، جواب نہیں دو گے. آپ چپو گے، اب چپو گے، بیچ میں بڑبڑاؤ گے.